ان گلیوں کا یہ عظیم سپوت جس نے مسجد نبوی کے مصلے پر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کی۔ واقعہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ ایک صبح جب آپ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، ابو لولو فیروز نے آپ پر خنجر سے وار کیے۔ شدید زخمی حالت میں بھی آپ کو فکر تھی تو صرف نماز کی۔ اپنی آخری سانسوں میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ اجازت ملنے پر آپ کی آنکھوں میں سکون آ گیا کہ زندگی تو اللہ کی راہ میں گزری، اب ابدی نیند بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہوگی۔ آج دنیا جہاں کے بادشاہ عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، لیکن ان گلیوں کے حکمران کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ واقعہ: کیسر روم کا ایک سفیر جب مدینہ پہنچا تو وہ حیران تھا کہ اس عظیم فاتح کا محل کہاں ہے جس کے نام سے کیسر و کسریہ تھر تھراتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سامنے مسجد نبوی کے پاس ایک درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سفیر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مٹی پر سر کے نیچے اینٹ رکھے بے فکری سے سو رہے ہیں۔ وہ پکار اٹھا، اے عمر، تم نے عدل کیا، اس لیے تم بے خوف ہو کر سوتے ہو، جبکہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اور رات بھر پہرے داروں میں بھی ڈرے رہتے ہیں۔ عدل و انصاف کی ایسی مثال تاریخ انسانی میں دوبارہ نہیں ملتی۔ واقعہ: جب آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے فلسطین جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ صرف ایک اونٹ اور ایک غلام تھا۔ آپ نے طے کیا کہ ایک منزل پر آپ اونٹ پر بیٹھیں گے اور دوسری پر غلام۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی۔ غلام نے عرض کیا، امیر المؤمنین، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا اور اونٹ کی نکیل خود پکڑی۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے کپڑوں پر پیوند تھے اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ ہے وہ عظیم فاتح جس کا دین برابری کا درس دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرات پر بھی تھی۔ واقعہ: فتح مصر کے بعد وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ دریائے نیل تب تک نہیں بہتا جب تک اس میں ایک دوشیزہ کی قربانی نہ دی جائے۔ آپ نے یہ سن کر ایک رکا لکھا جس پر تحریر تھا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں کہ جاری ہو جا۔ جیسے ہی وہ خط دریا میں ڈالا گیا، نیل ایسی روانی سے بہا کہ پھر کبھی نہیں رکا۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جو بے جان چیزوں سے بھی اطاعت کروا لیتی تھی۔ ان گلیوں کا یہ عظیم سپوت جس نے مسجد نبوی کے مصلے پر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کی۔ واقعہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ ایک صبح جب آپ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، ابو لولو فیروز نے آپ پر خنجر سے وار کیے۔ شدید زخمی حالت میں بھی آپ کو فکر تھی تو صرف نماز کی۔ اپنی آخری سانسوں میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ اجازت ملنے پر آپ کی آنکھوں میں سکون آ گیا کہ زندگی تو اللہ کی راہ میں گزری، اب ابدی نیند بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہوگی۔